बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह आला खुले मैदान में खुली कचहरी के अंदर लोगों के मुकदमात सुन रहे थे और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह आला की तरह इस कचहरी में हर खास व आम को आने की बिला झिझक इजाज़त थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह आला मुकदमा सुन रहे थे। कितने में एक बुजुर्ग सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह आला के सामने हाजिर हुआ। उसकी एक हाथ में कटोरा और दूसरे हाथ में एक डंडा था। इसकी शक्ल बता रही थी कि वो एक भिखारी है, क्योंकि वो अदालत हर खास व आम के लिए थी। लिहाजा इस भिखारी को खुली कचहरी में आने से किसी ने नहीं रोका। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह आला जैसे ही दूसरे मुकदमा से फारग हुए तो सुल्तान ने पूछा, बाबा जी आप अपना मसला बयान कीजिए। आखिर ऐसी कौन सी हाजत है जो तुम्हें मेरे पास खींच कर लाई है? तो इस बुजुर्ग ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, बेशक हमने आपकी अज़मत और बहादुरी के बेपनाह किस्से सुने हैं, लेकिन अगर आप एक हदफ को पूरा कर दें तो हम आपकी बहादुरी और अक्लमंदी पर यकीन कर लेंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह आला ने बकारी बुजुर्ग को कहा, बाबा जी आप अपनी बात सीधे अल्फाज में बताएं, आखिर मसला क्या है? तो उसने कहा, हुजूर मैं बरबरोसा कबीले से तल्लुक़ रखता हूँ और हमारा कबीला 300 खेमों पे मुश्तमिल है। हमारे कबीले की खासियत यह है कि हमारे कबीले की ख़वातीन बेहद खूबसूरत और हसीन और जमील हैं, लेकिन हमारा कबीला काहली और सुस्ती में डूब चुका है, जिसकी वजह से हमारे कबीले में ना ही कोई खातून हुनर का काम करती है और ना ही इसके मर्द तजारत करते हैं। इसलिए वो कबीला भूख और अफलास का शिकार है और इस भूख और अफलास की वजह से इस कबीले की अक्सर ख़वातीन दूसरे कबीलों के सरदारों और ज़िम्मेदारों के पास अपना जिस्म बेचती हैं और इनके पास अपना जिस्म बेचकर वो अपने घर का गुज़र बसर करती हैं। हमारे कबीले में शुरू ही से ऐसा नहीं था। चंद साल हुए हैं कि इस तरह की बीमारी हमारे कबीले में एक नासूर बनकर फैल गई है। सुल्तान मुअज़्ज़म, अगर आप कोई ऐसी हिकमत अमली करें कि इस कबीले की ख़वातीन इस गलत काम से रुक जाएं, तो बेशक हम आपकी बहादुरी और अक्लमंदी के कसीदों पर यकीन कर लेंगे। सुल्तान के वज़ीर ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, आपको ऐरे गहरे के सामने अपनी बहादुरी को साबित करने की ज़रूरत नहीं। लिहाजा इस वज़ीर ने एक सिपाही को हुक्म दिया कि इस भिखारी को उठा कर ले जाओ। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह आला ने बहुत करख्त लहजे के साथ वज़ीर की तरफ देखा और कहा, ए वज़ीर, तुम नहीं जानते ये एक खुली कचहरी है और खुली कचहरी का मकसद जो जिसका दिल में आए वो कह सकता है और इस बुज़ुर्ग की बात में दम है। अगर इस कबीले की ख़वातीन को हम एक ऐसे रास्ते पे लगा दें जहाँ वो ऐसे गलीज़ काम करने की बजाय मेहनत का काम करें तो इनकी ज़िंदगियाँ बेहतर हो सकती हैं और तभी वो कबीला मुस्तकबिल में जाकर तरक्की करेगा, वरना इस कबीले का नामो निशान इस हस्ती से एक दिन मिट जाएगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह आला ने बुज़ुर्ग को कहा कि फ़लाँ दिन मैं आपके कबीले में हाज़िर हो जाऊंगा और तुम अपने कबीले के तमाम मर्दों और ख़वातीन को एक जगह इकट्ठा करना। वो बुज़ुर्ग कटोरा लिए वहाँ से चला गया। मुकर्ररा दिन पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह आला घोड़े पर सवार इस कबीले में पहुँच गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह आला ने जैसे ही कबीले के अंदर कदम रखा तो सुल्तान ने इस कबीले की ख़वातीन को देखा तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह आला जान चुके थे कि इस बुज़ुर्ग की बात तो बिल्कुल दुरुस्त थी। इस कबीले की ख़वातीन में बेइंतहा हुस्न था, लेकिन वो गंदी बीमारी इनके रगों में फैल चुकी थी। एक ऊंची जगह पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह आला के लिए नशिस्त तैयार की गई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह आला ने इन तमाम कबीले की ख़वातीन को कहा कि मैं तुम्हें एक वाक़या सुनाता हूँ, अगर इस वाक़या के बाद तुम्हें हिदायत नहीं आती तो फिर दूसरा रास्ता भी आता है कि बाद में जो होगा देखा जाएगा। तमाम लोग सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह की बातें गौर से सुन रहे थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि आज से कई बरस पहले एक गांव में एक नाई और एक लकड़हारा रहते थे। वो दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे। लकड़हारे की बीवी बहुत ही खूबसूरत और हसीन व जमील थी, इतनी हसीन व जमील कि अगर उसकी शहज़ादी के साथ खड़ा कर दिया जाता तो वो वक्त की शहज़ादी इसकी कनीज़ लगने लगती। लेकिन शायद इसकी किस्मत में इस लकड़हारे का साथ लिखा तो वो अपने शौहर के साथ बहुत खुश थी। शादी के चंद दिन तो उसके बहुत ही अच्छे गुजरे, लेकिन चंद दिनों के बाद जब लकड़हारे ने काम पर जाना शुरू किया, लकड़हारा सारा दिन जंगल में लकड़ियाँ काटता और शाम अंधेरा छा जाने के बाद बाजार से लौटता और जो कुछ कमाया होता अपनी बीवी को दे
اور بستر پر لیٹ کر سو جاتا۔ لکڑہارے کی بیوی اپنے شوہر کے گھر آنے سے پہلے خوب بن سور کر تیار ہوتی، لیکن اس کا شوق اس کی تمام خواہشوں پر پانی پھیر دیتا۔ وقت گزرتا رہا لیکن لکڑہارے نے اپنی بیوی کا وہ حق ادا نہیں کیا جو اس کو کرنا چاہیے تھا۔ اب لکڑہارے کی بیوی تڑپنے لگی۔ اپنے شوہر کی بے وفائی کو دیکھ کر اس کے دل میں بہت غصہ بھر گیا۔ اس نے اپنے شوہر سے اس بات کا بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ ایک رات وہ خوب بن سور کے اپنے گھر سے باہر نکل پڑی۔ گلیوں میں چلتے چلتے اچانک اس کی نظر ایک زمیندار کے بیٹے پر پڑی جو شراب کے نشے میں دودھ گلی میں ٹہل رہا تھا۔ دونوں جب ایک دوسرے کو دیکھا تو ایک دوسرے کی طرف کشش کرنے لگے، اور لکڑہارے کی بیوی نے اپنی خواہش کا اظہار کیا اور کہا کہ میرا شوہر سارا دن کام کرتا اور رات کے وقت آ کر سو جاتا ہے اور شوہر ہونے کا حق ادا تک نہیں کرتا۔ اگر تم میرے شوہر کے حق ہونے کا ادا کرو تو ہر روز تمہارے پاس ہوں گی۔ زمیندار کے عیاش بیٹے نے لکڑہارے کی بیوی کو اپنے ساتھ لیا اور اپنی حویلی میں لے گیا۔ ساری رات دونوں نے وہاں گزاری اور صبح اندھیرا ختم ہونے سے پہلے لکڑہارے کی بیوی اپنے گھر واپس لوٹ آئی۔ صبح اس کا شوہر بیدار ہوا، اس نے پھر ناشتہ کیا اور پھر جنگل کی طرف نکل گیا، اور اسی طرح ہوتا رہا۔ لکڑہارا کام پر چلا جاتا اور شام کو سو جاتا، اور لکڑہارے کی بیوی اپنے شوہر کے سوتے ہی اس زمیندار کے بیٹے کے پاس چلی جاتی اور وہاں ساری رات گزارتی۔ ایک دن لکڑہارا جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا تو اسے ایک بوڑھا بزرگ زخمی حالت میں جنگل میں ملا۔ لکڑہارے نے اسے اپنے گدھے پہ بٹھایا اور اپنے گھر لے آیا، اس کی دیکھ بھال کی اور اسے ایک دوسری جھونپڑی میں بستر ڈال کر دیا، اور وہ بزرگ اس بستر پر آرام کرنے لگا، لیکن چوٹ کی وجہ سے اس کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ جیسے ہی لکڑہارا نیند کی حالت میں گیا تو اس کی بیوی کی حرکات سے بزرگ کو معلوم ہو گیا، اور وہ بزرگ دیکھنے لگا کہ آخر اس لکڑہارے کی بیوی کیا کرنے والی ہے، کیونکہ گھر آنے پر وہ بزرگ اس کی بیوی لکڑہارے کی بیوی کی چال چلن دیکھ کر سب کچھ پہلے سے سمجھ چکا تھا۔ اگلی صبح جب لکڑہارا اٹھا تو اس بزرگ نے اسے اپنے پاس بلایا کہ بیٹا، آج رات تم جنگل میں جا کر کام کم کرنا اور آج کی رات تم نے سونے کا ناٹک کرنا تاکہ تمہیں تھکاوٹ کی وجہ سے نیند نہ آئے، اور تم اپنی بیوی کا پیچھا کرنا۔ تمہاری بیوی رات کو بن سور کر کسی کو ملنے جاتی ہے۔ جب لکڑہارے نے سنا تو اپنی بیوی کو کچھ کیے بغیر جنگل کی طرف چلا گیا۔ سارا دن جنگل میں یہ سوچتا رہا کہ بے شک مجھ سے غلطی ہوئی، لیکن میں یہ سب اپنی بیوی کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے تو کرتا رہا۔ وہ سارا دن اپنی بیوی کی بے وفائی پر روتا رہا۔ شام کو واپس آیا، اس نے کھانا کھائے بغیر بستر پر لیٹ گیا، اور لکڑہارے کی بیوی نے سمجھا کہ شاید میرا شوہر آج تھکاوٹ کی وجہ سے سو چکا ہے جلدی۔ جیسے اس کے شوہر نے سونے کا ناٹک کیا تو لکڑہارے کی بیوی پھر سے بن سور کر اس عیاش آدمی کے پاس جانے کے لیے جھونپڑے سے نکل گئی تو اتنے میں لکڑہارے نے اس کے بازو سے پکڑا اور کہا، میں سب کچھ تمہارے بارے میں جان چکا ہوں۔ لہٰذا لکڑہارے نے اپنی بیوی پر کافی تشدد کیا اور اس کو ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا۔ ساری رات اس کی بیوی درخت کے ساتھ بندھی رہی۔ اب اس بوڑھے بزرگ کو بھی نیند آ چکی تھی۔ اچانک اس کے پڑوسی یعنی کہ نائی کی بیوی نے دیکھا کہ آج لکڑہارے نے اپنی بیوی کو درخت سے باندھ دیا ہے، تو وہ اس کے پاس آ گئی اور پوچھا، آخر تم سے ایسی کیا غلطی ہوئی تجھے تیرے شوہر نے درخت کے ساتھ باندھ دیا ہے؟ تو اس نے اس نائی کی بیوی کو کہا، کل میرے شوہر کو ایک بزرگ جنگل میں ملے، میرا شوہر اس کو اٹھا کر اپنے گھر لایا۔ میرے شوہر کو اس بزرگ نے کہا کہ تیری بیوی تو تجھ سے بے وفائی کر رہی ہے، تم اس کو درخت کے ساتھ باندھ دو، یہ رات کسی کے ساتھ ملنے کے لیے جاتی ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں، مجھے اس بزرگ نے پچھلی رات اپنے پاس بلانے کی پیشکش کی تھی تو میں نے اس کی پیشکش ٹھکرا دی اور کہا، آپ میرے باپ کی عمر کے ہیں، میں آپ کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہوں؟ تو اس نے اپنا غصہ نکالنے کے لیے میرے شوہر کو اپنی باتوں پر قید کر لیا اور میرے شوہر کو یقین دلایا کہ میں رات کو اٹھ کر کس سے ملنے جاتی ہوں۔ نائی کی بیوی نے کہا، تم کیسے ساری رات کے ساتھ بندھی ہوئی ہو؟ میں تمہیں چھوڑ دیتی ہوں، تم اپنے باوا کے پاس چلی جاؤ۔ تو اس نے کہا، میرا شوہر چند لمحوں کے لیے اٹھ کر دیکھتا ہے کہ میں نے رسی کھولی تو نہیں، اگر میں یہاں سے چھڑا گئی تو وہ مجھے پھر لے آئے گا اور دوبارہ سے مجھ پر تشدد کرے گا۔ نائی کی بیوی نے کہا، اب تم کیا کرو گی؟ تو اس نے کہا، تم میری پڑوسن ہو اور آج پڑوسن ہونے کا حق ادا کرو، تم چند لمحوں کے لیے میری جگہ پر رسی کے ساتھ باندھ جاؤ، میں ابھی اسی وقت گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے باوا کو اس بات کی خبر دے کر آتی ہوں۔ اس وقت تک تو میری جگہ پر بیٹھی رہنا، جس سے میرے شوہر کو مجھ پر شک نہیں ہوگا۔
وہ سمجھ گیا کہ میں بھاگ ہی گئی ہوں۔ نائی کی بیوی اس کی باتوں میں آ گئی، اس کی جگہ خود بیٹھ گئی، اس کی رسی کھول دی اور لکڑہارے کی بیوی دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو کر زمیندار عیاش بیٹے کے پاس پہنچ گئی۔ ادھر لکڑہارے نے اپنی بیوی کو سردی میں باہر درخت کے ساتھ بندھا دیکھا تو اس کو اپنی بیوی پر ترس آ گیا اور وہ اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس کی رسی کھول کر اس کو اندر لے آیا۔ چونکہ اس وقت اندھیرا تھا، لہٰذا نائی کی بیوی لکڑہارے کی باتوں کا جواب نہ میں دیتی رہی اور اس کے ساتھ مجبوری میں اس کے کمرے میں چلی گئی۔ نائی کی بیوی ڈر گئی تھی کہ اگر میں نے اس کو بتا دیا کہ میں تمہاری بیوی نہیں، میں تو تمہارے پڑوسی کی بیوی ہوں، تو یہ ابھی میرے شوہر کو جا کر بتا دے گا اور مجھے طلاق دے دے گا، لہٰذا وہ خاموشی کے ساتھ اس کے ساتھ چلی گئی۔ لہٰذا لکڑہارا نائی کی بیوی کو اندر لے گیا اور اسے کہا کہ بے شک میں نے اپنے شوہر ہونے کا حق نہیں ادا کیا، لیکن آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں شوہر ہونے کا حق ادا ضرور کروں گا، اور اس کے ساتھ پوری رات گزار دی۔ مجبوری کی حالت میں نائی کی بیوی خاموش رہی۔ اتنے میں نائی کی آنکھ کھل گئی۔ جب اس نے اپنی بیوی کو بستر پر نہیں پایا تو ادھر ادھر تلاش کرنے لگا، تو پاؤں کے نشانات اس لکڑہارے کی گھر کی طرف آتے تھے، تو وہ اس کے تلاش کرتا کرتا جب لکڑہارے کے گھر پہنچا تو اس کی بیوی لکڑہارے کے ساتھ کمرے میں موجود تھی۔ اسی وقت لکڑہارے کو پکڑا اور قاضی کی عدالت میں لے گیا۔ قاضی نے ایک لڑکی کے ساتھ زنا کرنے کے بدلے میں اس کو سنسار کرنے کا حکم دیا۔ جب لکڑہارے کو سنسار کرنے لگے تو قاضی نے اس سے پوچھا، بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ تو اس نے کہا، حضور میری جو آخری خواہش ہے وہ کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا۔ قاضی نے پوچھا، بتاؤ تم جو بھی کہو گے تمہاری آخری خواہش پوری کی جائے گی۔ قاضی صاحب نے کہا، حضور میں جانتا ہوں کہ میری آخری خواہش نہیں پوری کی جائے گی۔ اگر قاضی صاحب قرآن پاک کا حلف اٹھائیں تو پھر میں یقین کر لوں گا اور میں اپنی خواہش ضرور بتاؤں گا۔ قاضی صاحب نے حلف لیا تو لکڑہارے نے کہا، بے شک مجھے سنسار کر دیا جائے، لیکن میری آخری خواہش یہی ہے کہ مجھے سنسار کرتے وقت مجھے پہلا پتھر وہی آدمی مارے جس نے اپنی زندگی میں کبھی کسی نامحرم عورت کے ساتھ زنا نہ کیا ہو۔ یہ سن کر سارے گاؤں والے حیران ہو گئے، حتیٰ کہ قاضی بھی سر جھکا گیا اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگا۔ اس لکڑہارے کی باتوں سے سارے گاؤں والوں کو سر شرم سے جھک گیا اور پھر اس لکڑہارے نے قاضی صاحب کو اپنی بیوی کی بے وفائی سے بھری مکمل داستان سنائی اور کہا، میں نے تو اپنی بیوی سمجھ کر نائی کی بیوی کے ساتھ رات گزار دی، لہٰذا یہ ایک حادثہ ہے، میرا اس میں کوئی گناہ نہیں۔ لہٰذا قاضی صاحب نے شرمندہ ہو کر لکڑے کو اسی وقت رہا کر دیا اور اس عیاش آدمی جو کہ زمیندار کا بیٹا تھا اس کو اس کی جگہ سنسار کر دیا اور اس لکڑہارے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ جب یہ واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان قبیلے والوں کو سنایا، وہ شرمندگی سے سر جھکائے کھڑے ہو گئے۔ پھر سلطان نے کہا، جس قبیلے کے مرد کام نہیں کرتے تو ان کی خواتینوں کا جسم بازاروں میں بکتا ہے۔ یہ سن کر ایک بزرگ عورت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حاضر ہوئی اور کہا، فرمایا، حضور آپ ہمارے قبیلے میں ایک قاضی تعینات کر دیں۔ آج کے بعد جو بھی عورت یا کسی لڑکی کسی نامحرم مرد کے ساتھ جائے گی تو اس کو بھی اس عیاش آدمی کی طرح سنسار کر دیا جائے گا۔ اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہاں ایک قاضی بھی تعینات کر دیا۔ پھر قبیلے کے سارے مردوں نے کام کرنا شروع کر دیا۔